جی سر بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے اتنا امپورٹنٹ ٹاپک لیا. اور میرا خیال ہے کہ بیسیکلی وی لیک دا کیٹیگوریکل کریڈیٹی ریگارڈنگ دا ایسنس آف اسلام. جس طرح آپ سب نے بھی ذکر کیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم فویل للمصلین کے تصور کو دھیان میں نہیں رکھتے کہ اللہ یہ کن کو فرما رہا ہے کہ تمہاری نمازیں تو ضائع کر دی جائیں گی یا منہ پہ مار دی جائیں گی. صرف ان لوگوں کو جو یتیموں اور مساکین کا کمزور طبقے کا خیال نہیں رکھتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم اگر آج بات کر رہے ہیں تو 1400 سال پہلے فرما دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہر آدم کی اولاد جو ہے وہ قابل تکریم ہے, قابل عزت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سٹیٹس کو ایپیکس پہ پہنچا دیا. دیکھیں آپ ہم جتنی زیادہ تر باتیں ہو چکی ہیں, میں بس ایک دو باتیں ایڈ کروں گا. سب سے بڑی بات جو تنولی صاحب نے کی کہ عزت نفس کا تحفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کہ تم یہ یاد رکھو, آقا علیہ صلاۃ والسلام نے, آپ نے بھی جو بات کہی, یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم بیک گراؤنڈ سمجھیں. جہاں غلام کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں, وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو, وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلام سے حسن سلوک کا آپ نے اتنا ایمفیسس کیا ہے تو ہمیں یہ بتائیں کہ اس کی ایک غلطی کتنی دفعہ معاف کی جائے. تو آپ علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ تم اس کی ایک غلطی دن میں 70 مرتبہ معاف کرو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ہم غلام کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بڑی ضروری ہے یہ سمجھنا کہ اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے. اب تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فرمایا کیسے؟ فرمایا جب کھانا کھانے لگو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ غلام کو ساتھ بٹھاؤ. اگر کھانا تھوڑا ہے یا کوئی وجہ ہے کہ تم اس کو نہیں بٹھا سکتے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کم سے کم 2 سے 3 لقمے اس کے ساتھ شیئر کرو, کیونکہ اس کی وجہ سے تم کھانا کھا رہے ہو. اور غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتنی بڑی بات فرمائی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ غلام جو اپنے اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا حق ادا کرتا ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے, اس کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے جو دونوں مالکوں کا حق ادا کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم پریکٹیکل اسوا دیکھیں تو سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی اتنے سال خدمت کی, کبھی آقا علیہ صلاۃ والسلام نے 5 ڈبلیوز میں سے کوئی ڈبلیو میرے ساتھ یوز نہیں کیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ کبھی یہ ہم نہیں کرتے نارملی گھروں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا کہ کبھی آقا علیہ السلام نے مجھ سے اونچی آواز میں بات کی ہو. اب ہم اونچی آواز سے غلام میں سے بات کرنے کو کبھی بھی کوئی غلط عمل نہیں سمجھتے. اور آپ دیکھیں کہ آقا علیہ صلاۃ والسلام کتنے بڑے سیف گارڈ تھے غلاموں کے رائٹس کے. بھئی 10 برس میں اف نہیں کہا, یوں ہی اف نہیں کہا, کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی. دیکھیں ایک حدیث شیئر کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ایک غلام سے غلطی ہوئی تو اس کو مار رہے تھے, تو اس نے کہا اعوذ باللہ, میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی. تو وہ غصے میں تھے, بہت زیادہ غصے میں تھے, وہ مارتے رہے. تو انہوں نے کہا, پھر اس کے بعد فرمایا صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اعوذ برسول اللہ, میں تمہیں رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں میں ایک دم ڈر گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے کھڑے تھے. تو